کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ سر الحمد بتائیں سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، دعا رمضان سر صحیح آپ جا کی۔ رہی ہے آپ کی؟ سر الحمدللہ، آپ بتائیں سر کیسے روزے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا روزوں کا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا، ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ سر تقریباً آج سے نا 2 مہینے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی فدق کے حوالے سے، تو کون تھوڑا بھول سر سکتا مجھے ہے ایک بھائی؟ منٹ دے، تھوڑا سر میں کچھ کوئی بات بھول کرنا سکتا ہے بھائی؟ چاہتا ہوں۔ کوئی بھول سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ اللہ خیر ہاں کرے سر۔ ہاں اچھا سر، اس میں نا میں تھوڑی جسٹیفیکیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ سر ہاں پہلے مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، واقعی کچھ ایک کنفیوژن تھی، پر جب آپ دوسری دفعہ مجھے سمجھا رہے تھے تو تقریباً سر 60-50% مجھے سمجھ میں آ گئی تھی بات، جو میرا سوال تھا، ہوں، جو میں کہہ رہا تھا کہ جو آیت کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو سر بعد میں مجھے یہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی تھی آیت کے حوالے سے اچھا۔ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ اچھا سر، ہوں، اس کے بعد پھر اہل سنت یہ سوال اٹھاتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سر میں آج سیکھنے آیا ہوں، پھر آپ سے ہوں، اس دن میں سیکھنے آیا تھا، میں واقعی حق جاننے آیا ہوں ہوں، کہ حق کیا ہے، کیا سنی اس مسئلے پر ٹھیک ہے، شیعہ اس مسئلے پر ٹھیک ہے۔ ہاں، میں وہ دو بندہ مہینے نہیں میں ہوں کہ بھائی، جو وہابی اور سلفی۔ الحمدللہ 2 مہینے لگے ہیں اس کو سمجھ آئی بھائی، ایک، ٹھیک ہے نا؟ نہیں 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 چل، سر نہیں اس نہیں، وقت تو ارے نہیں، نہیں سر، سنے اس تو وقت تو صحیح آپ نے، سر، اس وقت تو آپ آپ بار اپنے بار آپ۔ پوچھ رہے تھے نا کہ ہوں۔ لیلی جو ہے نر ہے یا مادہ ہے، اور بار بار کہہ رہے کہ مجنون مرد ہے، لیلی نر ہے، آپ پوچھ رہے کہ نہیں لیلی کیسے سر نر ہے؟ ہاں، میں نے ہر اوکے سیٹرڈے کو جوائن کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو پایا سر، کسی ریزن اوکے کی وجہ اوکے سے آج ہو اوکے پایا ہوں۔ اوکے، بسم اللہ اچھا کریں۔ سر، تو پھر سر اہل سنت یہ کہتی ہے اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، سر یہ میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں جو آپ نے حوالے دیے تھے نا، ہوں، تو اس پروف کے حوالے سے ٹھیک ہے سر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے۔ پھر سر یہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہوتی ہے مالی، کیا وہ ان کی اولادوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے سر؟ تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ ہاں، تو دیکھیں، جب آ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے، پہلے تو بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے فدق کو اپنے حیات میں زہرا سلام اللہ علیہ کو سپرد کیا تھا، ملکیت دی تھی، اور وہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وکلاتے وہ فدق کو چلاتے تھے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کی ساری آمدنی وقف کی تھی، یعنی سپرد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فدق کے آمدنی سے فقراء کو، غرباء کو، مسلمین کے لشکر کے خرچے ہوتے تھے، ان کے امور چلانے میں وہ، کیونکہ اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، اس سے وہ چلاتے تھے، اور اس سے اپنے اہل خانہ کا بھی کچھ اگر مدد کرنا چاہتے تھے کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یعنی وہ ملکیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ابتدا میں، انہوں نے اپنی حیات میں تملیک کیا تھا، ہبہ کیا تھا، دے دیا تھا، سپورٹ کیا تھا، کس کے؟ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، لیکن زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی آمدنی اپنے والد کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ جیسے وہ چاہیں وہ اس پہ تصرف کر دیں۔ تو جب ابو بکر نے خلافت سنبھالا ہے تو ابو بکر نے زہرا سلام اللہ علیہ کے جو وکلاء تھے، جو کارندے تھے، وہاں اس فدق کو چلائے، ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، انہوں نے خود قبضہ کیا تھا، خود قبضہ کیا تھا۔ تو پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فدق ہماری ملکیت ہے، امیر المومنین صاحب نے کہا تھا فدق ہماری ملکیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، تو ابو بکر مان گیا تھا، ابو بکر نے سند بھی لکھ کے دیا تھا۔ پھر جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مسجد سے واپس نکلی ہیں تو عمر نے وہ کہا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ یہ سند ہے جو میں ابو بکر نے لکھ کے دیا کہ فدق آپ کی ہے، تو اس نے وہ پاڑ دیا تھا، چیر دیا تھا۔ تو پھر اس نے، عمر نے جا کے ابو بکر کو ڈانٹا تھا کہ تم نے یہ کیوں واپس کر دیا، تو یہ اگر ان کے پاس پیسے آ جائیں تو پھر ہم یہ سب لوگ، کیونکہ اکثر لوگ اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کے پاس آ جاتے ہیں دنیا والے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اگر ان کے پاس پیسے ہوئے تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم علی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکو، تو وہ پھر بچتا گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم آپ کی ملکیت کو نہیں مانتے کیونکہ یہ آپ کو نہیں دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد زہرا سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تھا ارثیے کے طور پر کہ یہ میری میراث ہے، اگر ملکیت نہیں ہے تو، کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کیا تھا، ذاتی وہ ملکیت ہے، تو لازمی بات ہے ان کی اور بیٹی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے دنیا میں، تو یہ ساری میری ملکیت بنے گی پھر۔ تو اس وقت ابو بکر نے ایک حدیث نقل کیا تھا، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ،
اور یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، یہ افتراء ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس کے کئی دلائل ہیں، دلائل اس کے کئی ایک ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک دلیل وہ یہ ہے کہ خود ابو بکر نے اس حدیث کو جھٹلایا ہے. ابو بکر نے خود اس حدیث کو جھٹلایا ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے المستدرک. اچھا نہیں، مستدرک میں نہیں ہے یہ. مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جزء اول، چاپ دار الحدیث بالقاہرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 171 میں حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 14 اسناد صحیح، یہ صحیح الاسناد ہے. اچھا، روایت کرتے ہیں ولید ابن جمیع سے، وہ ابو طفیل سے، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو، کیا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث ملتی ہے یا اس کے اہل بیت کو، اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہل بیت اہل بل اہلو، ابو بکر کہا نہیں، مجھے میراث نہیں ملتا، بس اس کے اہل کو ارث ملتا ہے، اس کے اہل کو ارث ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر نے خود ابتدا ہی میں اپنے آپ کو جھٹلایا کہ اہل بیت ارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ابو بکر کو نہیں ملتا، اس کے اہل کو ملتا ہے. اچھا، فَأَيْنَ سَهْمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابو بکر رسول زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت پر دے دو ہمیں، کیونکہ اس کے اہل کو ملتا ہے. فقال ابو بکر نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا طعمتا ثم قبضه جعله للذی یقوم من بعده، کہ اگر اللہ تعالی کسی نبی کو کوئی مال عطا کرتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے قائم مقام کی ملکیت بن جاتی ہے. فرأيت ان ارده على المسلمین، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسلمانوں کو واپس پلٹا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو ان کی اللہ جو مال پیغمبر کو دے دیتا ہے وہ اس کے بعد کس کو ملتا ہے؟ ارث تو اس کے اہل خانہ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مال کس کو؟ یہ اپنے آپ کو تناقض کر رہا ہے. اس حدیث میں بڑا تناقض ہے کہ اگر اس کے تم اعتراف کرتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارث ہے وہ اس کے اہل بیت کو ملتا ہے، تو پھر یہ بات کہ اس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملکیت ہے اس کے خلیفے کو ملتا ہے، تمہاری تو خلافت بھی منسوخ نہیں ہے. تو اس دونوں میں بڑا تضاد ہے. اگر تم اعتراف کرتے ہو تو دوسری یہ کہاں سے لے کے آ گیا؟ بہرحال اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسلمانوں کو واپس پلٹا دوں. فقالت فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے، تو اچھی طرح خود جانتا ہے کہ تو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعاً تم نے کیا سنا ہے. تو جماعت مخالفین وہ کوشش کرتے ہیں اس حدیث کو اس طرح شرح دے دیں کہ بھئی زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو گئی کہ تو نے واقعاً سنا ہے، تو اس کو بہتر جانتا ہے. نہیں، اس میں اس طرح ضروری نہیں ہے کہ اس طرح معنی ہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی ثابت کریں گے، معنی یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کی بات کو جھٹلا رہی ہیں کہ تم نے یہ پیغمبر سے نہیں سنا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے واقعاً کیا سنا ہے. اس کی دلیل ابھی کچھ دیر میں آئے گا. اچھا، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء اول بتحقیق شعیب الارناؤوط، یہ کٹر وہابی لوگ ہیں، سنہ 2001 میں. یہ حدیث نمبر 14، وہی حدیث جو بھی میں ترجمہ کر چکا ہوں، دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اسناد حسن، رجال الشیخین غیر الولید ابن جمیع وولید ابن جمیع من رجال مسلم فمن رجال مسلم، کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے کیونکہ یہ وہابی ہے. سب اس کے رجال بخاری مسلم ہے سوائے ولید ابن جمیع کے، ولید ابن جمیع من رجال مسلم ہے، تو اس کی سند حسن کیسے بنی؟ پر یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، کیونکہ اس کے سب رجالی بخاری مسلم کے ہیں سوائے ولید ابن جمیع جو بخاری کے نہیں مسلم کیا. تو پھر یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم، نہ کہ حسن. بہرحال حسن بھی ہو تو پھر ابھی حدیث صحیح ہے.
اچھا، اور وہ کہتا ہے کہ ولید ابن جمیع کی وجہ سے، ولید گرچہ رجال مسلم سے ہے، ولید وفیہ کلام یحطہ عن رتبۃ الصحیح، کیونکہ یہ رجال مسلم میں سے ہے، کیوں اگرچہ یہ رجال مسلم میں سے اس کی کچھ جرح ہے، اس لیے یہ صحیح سے گر کر حسن بن جاتا ہے، لیکن وہ خود بھول جاتا ہے کہ قواعد التحدیث محمد جمال الدین القاسمی نے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث میں جو سنہ 2004 میں چھپی ہے، اس میں فرماتے ہیں تجریح بعد رجال الصحیحین لا یعبأ بہ، کہ صحیح مسلم اور بخاری کے رجال کی جرح اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کے رجال کی، اگر کوئی جرح کرے. محتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. اگر بخاری مسلم کے کسی رجل کے کسی راوی کا اگر طعن کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ طعن مفسر نہیں ہے، اور وہ غیر مفسر ہے، لذا اس کی طعن پہ کی پرواہ نہیں. بس حدیث صحیح ہے، شیخ احمد محمد شاکر نے کہا صحیح ہے، شعیب ارناؤت کہتا ہے حسن ہے، لیکن اس کے وہ بھی صحیح ہے، وہ تعصب کی وجہ سے کہتا ہے یہ حسن ہے، مان بھی لے کہ حسن ہے پھر بھی حجت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی ارث نہیں ہوتی، انبیاء کی ارث نہیں ہوتی. ابو بکر نے خود اس کو جھٹلایا، ابو بکر نے خود صحیح حدیث میں کہا ہے کہ اس کے اہل خانہ کو ارث ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جواب میں. اچھا، میں آپ کو یہاں پہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں پہ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو گئی ہیں، کیونکہ ابو بکر نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو جب مال ہوتا ہے وہ اس کے جو جانشین ہوتا ہے وہ اس میں جو مرضی کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ انت اعلم وما سمعت، انت وما سمعت اعلم، تو نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے. تو کیا یہ رضا پہ دلالت کرتی ہے؟ ملاحظہ فرمائے فتح الباری بشرح البخاری تالیف الحافظ ابن حجر، یہاں پر یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ سادس، جلد نمبر 6، یہاں پر ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 202 میں فانت وما سمعت، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تو اور جو تو نے سنا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے. لا يدل فلا يعارض ما في الصحيح من صحیح الہجران ولا يدل على الرضا بذلك. یہ اس حدیث کو آپ اس طرح ترجمہ نہ کریں کہ اس سے راضی ہو، اس کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو گئی ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں یعنی بخاری میں اور مسلم میں صریح حجران ہے. صریح حجران کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے صراحتاً بخاری ابو بکر کے ساتھ پھر بات نہیں کی، انہوں نے راضی نہیں ہو گئی اب، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارث ہوتی یا نہیں ہوتی، خود ابو بکر نے اس کو جھٹلایا ہے، خود ابو بکر نے جھٹلایا. اور جو روایت کا ذیل جو ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا فانت وما سمعته اعلم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے، تو وہ اس کو ترجمہ نہ کرے کہ وہ رضایت پہ دلالت کرتی ہے، نہیں، رضایت پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ اس دمکی ہے، تخویف ہے، بلکہ تکذیب ہے ابو بکر کی کہ تو خود جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ باتیں تم نے نہیں سنی. تو یہ گڑ رہا ہے کہ جو مال پیغمبر ہوتا ہے اس کے عرض اہل خانہ کو عرض میں ملتا ہے، لیکن وہ کس کو ہوتا ہے؟ خلیفے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرے. عجیب ہے، یہ عرض ملتا ہے. بہرحال ابو بکر نے خود اس کو جھٹلایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہوتی ہے؟ عرض ہوتی ہے. دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں راضی ہوتا ہوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے رضا سے، اور مجھے اذیت ملتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اذیت سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جزء ثالث شاب دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث صفحہ نمبر 364 میں حدیث نمبر 4789 میں، بلی اس کے متعلق عن علی علیہ السلام، علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، اللہ تعالیٰ تیرے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور تیرے رضا سے راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح السند ہے. اچھا، اب اللہ آپ کا بھلا کرے. اسی حدیث کو طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا. المعجم الکبیر للطبرانی الجزء الاول، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 108 میں حدیث نمبر 182 عن علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لفاطمہ رضی اللہ عنہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. اچھا، فی ہامش الاصل، جو اصل کتاب ہے مؤلف کا یعنی سلیمان ابن احمد الطبرانی، اس سلیمان نے کہا ہے کہ هذا حدیث صحیح الاسناد. طبرانی نے فرمایا کہ حدیث صحیح الاسناد ہے. وروی من طرق عن علی علیہ السلام، اور یہ کئی طرق سے مروی ہے علی علیہ السلام سے. ورواہ الحادث عن علی وروی مرسلا، حارث نے بھی روایت کی اور مرسل بھی روایت ہوئی ان سے. وهذا الحديث احسن شيء رايته واحسن اصح اسناد قراته، یہ دنیا میں بہترین حدیث ہے اور صحیح ترین سند ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. اتنا بڑا محدث، یہ بہترین حدیث ہے اور صحیح ترین سند ہے جو میں اس کو لے کے آیا ہوں. اچھا، اب جب آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا سے اللہ راضی، ان کے غضب سے اللہ غضبناک. تو ملاحظہ فرمائیے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے البخاری، صحیح البخاری، شاب دار احیاء التراث العربی، جو چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث میں. صفحہ نمبر 60 کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ نساء اہل الجنہ. وقال فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جو سلام اللہ علیہا میرے جگر کے ٹکڑے، میرے بدن کے ٹکڑے ہیں. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اب جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئی میرے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ یہ حدیث کیوں جھوٹی حدیث ہے. اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ کتاب ہے صحیح البخاری، ٹھیک ہے نا. اسی بخاری میں کتاب فرض الخمس میں یہاں پر یہ حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث نمبر ہے 3092 کہ عائشہ کہتی ہیں ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثها. عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈیمانڈ کیا کہ ان کی میراث جو ہے ان کو دیا جائے پیغمبر سے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، ترک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے ان کو دیا جائے. اچھا، فقال لها ابو بکر، ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر نے ان کے جواب میں کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. ما ترکنا صدقۃ، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. فغضبت ابو بکر نے کہا، ابو بکر نے کیا کہا، خوب دیکھ لیجئے، زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے میراث طلب کیا. ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری تو میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، صدقہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. فغضبت، تو حضرت زہرا فغضبت کون؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر. بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئی ہیں ابو بکر پر، اور انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. حتی توفیت، جبکہ ان کی فلم تزل مہاجرتہ، پھر وہ ہمیشہ کبھی ابو بکر سے بات نہیں کی، ہمیشہ ان سے کٹی رہی ہیں. حتی توفیت، جب تک ان کی وفات ہوئی. تو جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی غضب جو ہے اللہ کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے.
اور اگر یہ حق بات ہوتی ہے، اگر حق بات ہوتی ہے تو اللہ اور رسول غضبناک نہیں ہوتے. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر نے جھوٹ بولا تھا، ابو بکر نے غلط بات کی، ابو بکر غلط بات کی. اگر یہ واقعا صحیح حدیث ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک، کیونکہ وہ سیدہ نساء اہل الجنہ، ان کی غضب اللہ کی غضب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ کا غضب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث افطرا ہے. یہ حدیث افطرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ یہ حدیث سچی نہیں ہے. اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا بھی کہ آپ میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل خانہ سے جو میرے ساتھ ملحق ہو، یعنی بہت جلدی وفات ہو جائیں گی، وہ آپ ہیں مجھ سے ملحق ہو جائیں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں میرے زیادہ دیر نہیں رہنا. ویسے بھی اہل بیت علیہم السلام وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ ایسے لوگ تو ہیں نہیں کہ دنیا کے واسطے، دنیا کے پیچھے دنیا دار لوگ جیسے ہم لوگ ہیں، دنیا کے واسطے ہم حرام حلال کا پرواہ نہ ہو. سیدہ نساء اہل الجنہ کو حرام حلال حرام کا پرواہ ہے. اگر ابو بکر نے واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، کیوں صدقہ فقیر وغیرہ ان کا حق ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ مسلمانوں کے حق پہ قبضہ کرنے لگی ہیں. تو ابو بکر نے ارشاد کیا ہے، ان کی ہدایت کیا کہ بھائی یہاں پہ تو آپ حرام کھائیں گی، یہ تو آپ کا حق نہیں بنتا کیونکہ آپ کا میراث ہی نہیں ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہ تھینک یو کہ یہاں پہ تو مثلا اگر ایک شخص مجھے یہاں پہ پانی پلا دے، پانی میں شراب ڈال کر کے مجھے دے دے، ٹھیک ہے نا، یا زہر ہو اس میں اس کو پینے لگا. ایک شخص کہہ دے کہ نہ پیو بھائی، اس میں شراب ہے یا اس میں زہر ہے، تو میں اس کو کہوں گا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے گناہ سے بچایا، مجھے موت سے بچایا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تو اگر حرام سے بچ گئی ہیں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن بالعکس وہ ناراض ہیں، غضبناک ہیں، کیونکہ وہ ابو بکر کو کذاب سمجھتی ہیں، وإلا اور کوئی وجہ نہیں ان کو کذاب سمجھنے کا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کیوں یہ حدیث جھوٹی ہے. اگلی دلیل یہ حدیث جھوٹی کیوں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اپنے اہل خانہ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. میں ایک منٹ میں یہ میں لے کے آؤں آپ کی خدمت میں تفسیر الدر منثور. ایک منٹ سر، ایک سوال تھا، پوچھ لوں سر. ایک منٹ میں تفسیر لے کے آؤں پھر آپ سوال. پوچھیں بھائی کیا سوال ہے. اچھا سر، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے وہ جھوٹی ہے سر، تو سر یہ حدیث جو اصول کافی میں نہیں ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سر یہ اس سے میچ نہیں ہوتی سر؟ وہ امت کے لیے بھائی، وہ امت کے لیے، پیغمبر سے اچھا علماء کو پیسے نہیں ملے نا. پیغمبر سے علماء کو صرف احادیث سنت ملی ہے. پیغمبر سے ان کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر در منثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء الثامن، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کب؟ سنت 2009 میں، بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ تحریم آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قو، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے اہل کو، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کے آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کی ایندھن، اس آگ کے شعلوں کی جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، الناس والحجارہ، انسان بھی، اور اتنا آتش اتنا شدید ہے وہ پتھر کو بھی جلا دیتا ہے. اچھا،
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر، جہنم پر شدید طبیعت کے ملائکہ جو بہت ان کی گرفت سخت ہے، یعنی بہت ان میں کوئی نرمی نہیں ہے، ملائکہ ایسے غلیظ، بہت خشک طبیعت کے، بہت ہی سخت طبیعت کے، سخت گیر ملائکہ. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ وہ آپ کو کوئی ڈیل نہیں دیں گے، وہ یعنی وہ ملائکہ آپ کو عذاب کریں گے، آپ کو ماریں گے، آپ پر رحم نہیں کریں گے، اور وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جہنم والوں کا عذاب کرو، وہ عذاب کرتے رہیں گے. ان کی عبادت ہی یہی ہے کہ جہنم والوں کو زیادہ سے زیادہ عذاب کریں. تو کس کو بچاؤ؟ اب بتاؤ بھائی، اللہ نے کیا فرمایا؟ کس کو بچاؤ؟ او بھائی، جی جی سر. اللہ نے بچاؤ، کس کو بچاؤ؟ آیت ہی نہیں سنی آپ نے نا. سر وہ تھوڑی ادھر دھیان تھا میرا، کتاب ڈھونڈ سنو، رہا تھا. آپ جی پھر جی ایک دفعہ یا اے ایمان والو، قو، بچاؤ، انفس، اپنے آپ کو، اور اہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل کو بچاؤ. سر. تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا نا، کوئی اور تو نہیں لے کے آیا. قرآن کس کا ہے؟ پیغمبر کا ہے، کسی اور کا ہے بھائی؟ بالکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بتایا، لوگوں کو سمجھایا بھی ہے. اچھا، انہوں نے کیا بتایا؟ کہ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اپنے اہل بیت کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کے ذیل میں روایت کرتے ہیں، اسی آیت کے ذیل میں بھلے حدیث لے کے آئے ہیں انہوں نے، بھلے قو انفسکم واہلیکم نارا، یعنی کیا؟ علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم. فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ. اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علموا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو اچھی باتیں سکھاؤ، اور سیکھ لو اور سکھاؤ، اور اچھے ادب سکھاؤ. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرے حدیث میں ابن عباس سے روایت ہے، اسی قو انفسکم واہلیکم اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اہلیکم بالذکر ینجیکم اللہ من النار. اپنے اہل خانہ کو ذکر سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. حدیث میں بھی آپ لوگ لے کے آئیں کہ ان کو خیر سکھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے دنیا میں. اگر کسی کو ارث ملنا ہے تو ان کا نہ والد ہے نہ والدہ، کسی کوئی بھی نہیں ہے، دوسرے تو ارث نہیں ملنا، ان کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو کیوں نہیں بتایا؟ بتانا تو جس کو ارث ملنا اس کو بتانا کہ بھئی میری میراث نہیں ہوتی. وصیت کرنا، اتنے احادیث ہیں کہ کوئی بھی شخص مرتا ہے، وصیت اس کے سر کے نیچے اگر نہ ہو تو وہ غافلین میں اس کو شمار ہے. ٹھیک ہے نا. آپ میں سے کوئی بھی نہ مرے، کوئی بھی 3 رات نہ گزرے مگر یہ کہ وصیت آپ کے سر کے نیچے ہو، ہے کہ نہیں احادیث میں. ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بلی قرآن کی آیت ہے، افتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو وہ کیا ہو تعلیم دیتے تھے ان باتوں کا، خود عمل نہیں کرتے تھے. سب لوگوں کو احکام سنایا. ابو بکر کو کوئی میراث نہیں ملنے والا، کوئی میراث نہیں ملنے والا ابو بکر، کیونکہ وہ نہ رشتہ دار کچھ بھی نہیں، اجنبی آدمی. بیٹی ان کی ایک ہے، یہ بتانا تو ان کو چاہیے تھا. اگر یہ حدیث حق ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم عصمت کی دلیل ہے، ان کے گناہ کار ہونے کی دلیل ہے. کیوں گناہ کار ہونے کی دلیل ہے؟ کہ انہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کو ضائع کیا ہے، ان کے حق کو ضائع کیا ہے. ان کو وہ بات جو حق بنتا تھا زہرا کا، دنیا میں نبی کی صرف ایک بیٹی ہے، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے، ایک نبی ہے پوری دنیا میں، اس نے کوئی بنت نبی نہیں ہے سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا. سب لوگوں کو ان کے والد سے ارث ملتا ہے. کوئی بھی شخص، ابو بکر مرے اس کے بیٹی کو ارث ملے گا، اس کے بیٹے کو ارث ملے گا. عمر مرے اس کے اولاد کو ارث ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو ارث نہیں ملنے والا، تو اس کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ حرام ہے تیرے لیے، تو کھائے گی تو جہنم جائے گی. یہ نہیں بتایا. اگر یہ حدیث حق ہے میرے بھائی، اگر ابو بکر سچا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے. یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس نے دوسروں کو سکھایا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ، اور اس نے خود نہیں بچایا اپنے اہل خانہ کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ دلائل میں نے دیے ہیں، یہ اختصار کے ساتھ دلائل کا بہت بہت سر ایک آخری گزارش کروں گا سر آپ سے. آپ پوچھو. اب جب یہ ثابت ہوا میرے عزیزو، اب جو لوگ سن رہے ہیں کہ ابو بکر نے افطرا کیا، ابو بکر نے افطرا کیا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. کیوں قرآن کے خلاف؟ ورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا بیٹا ہے، اس کو ارث ملا ہے. یہ نص قرآن ہے.
تو اگر یہ حدیث اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے مختلف دلائل میں، اور ابو بکر نے خود اس حدیث کو جھٹلایا ہے، اس حدیث کی وجہ سے اللہ کی غضب ہے، اللہ غضبناک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئی ہیں. اچھا یہ سب باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، ابھی وقت نہیں ان کا ذکر کرنے. جب یہ ثابت ہوا کہ حدیث جھوٹا ہے تو پھر ابو بکر کی خلافت بھی باطل، کیونکہ ایک شخص اگر مالی دنیا کے لیے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑھ سکتا ہے، ان کی اکلوتی بیٹی پر ان کا مال کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی حدیث گڑھ سکتا ہے، تو وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا.